یعنی بڑی کامیابی اور مقصد کا تعلق صبر، استقامت اور نیت کی پاکیزگی سے ہے۔ صرف وقتی فائدے اور عارضی لذت انسان کو اصل کامیابی سے محروم کر دیتی ہے۔ بڑے مقصد کے لیے صبر، لگن اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ چھوٹے فائدے کے پیچھے بھاگنا انسان کو صرف عارضی خوشی، دیر پا نقصان دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سلسلے، ہمارے مسائل اور ان کے حل کا عنوان ہے چھوٹے فائدے بڑے نقصان، یعنی حقیقی مقصد کی گمشدگی۔ اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بڑی کامیابیاں، بڑے منصوبے، آنے والے وقت کے بڑے ویژن اور عظیم مقاصد چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی جگہ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، عارضی خوشیاں اور وقتی آسائشیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے مستقبل کے روشن راستے سے خود کو محروم کر لیتا ہے۔ وہ صرف موجودہ لمحے کی آسانی دیکھتا ہے، وہ صرف فوری فائدہ، چھوٹے لالچ اور عارضی سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ میں وہ عظیم مقصد اور لمبی مدت کے فائدے گنوا بیٹھتا ہے۔ اس پر کچھ پوائنٹ عرض کرتا ہوں کہ کامیابی کا سفر ایک سمندر کی طرح ہے۔ چھوٹے فائدے وہ چھوٹے جال ہیں جو انسان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف فوری لطف، وقتی خوشی اور آسانی کے لیے چلیں تو آپ کبھی بھی اپنے عظیم ویژن تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹے پر راضی مت ہو جاؤ، اس سے بڑے بہت سے فوائد کھو دیتے ہیں۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے چھوٹے فائدے کو بڑا سمجھنا اور بڑے مقصد کو نظر انداز کرنا۔ اس کا دوسرا پوائنٹ عرض کرتا ہوں کہ علمی اور تحقیقی زاویہ۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر موجودہ فائدے کو ترجیح دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر کامیاب لوگ اور عاقل انسان اس فوری لذت پر قابو پاتے ہیں اور اپنے بڑے مقصد کو مقدم رکھتے ہیں۔ چھوٹے فائدے دل کو بہلاتے ہیں، لیکن بڑی کامیابی کا راستہ ہمیشہ صبر، لگن اور تدریج کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور عظیم انسان کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، دنیاوی مثالیں، یعنی بڑے مقصد کی قربانی۔ اس پر کچھ بات کرتا ہوں۔ وہ نوجوان جو پڑھائی میں محنت کرنے کے بجائے عارضی تفریح میں الجھ جاتے ہیں، کل بڑے کیریئر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کاروباری جو مستقبل کے منصوبوں پر سرمایہ لگانے کے بجائے چھوٹے فائدے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، بعد میں وہی نقصان اٹھاتے ہیں جو کبھی بھی چھوٹے فائدے میں نہیں ہوا۔ عالمی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے قیادت والے منصوبے، انسانیت کے لیے اہم اقدامات، چھوٹی لالچ یا وقتی بحران کے خوف میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بڑی کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، دینی و اخلاقی پہلو۔ یہ مقصد اور نیت کی اہمیت پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں واضح ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو اللہ کے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں صحیح راستے دکھائیں گے۔ یعنی بڑی کامیابی
اور مقصد کا تعلق صبر، استقامت اور نیت کی پاکیزگی سے ہے۔ صرف وقتی فائدے اور عارضی لذت انسان کو اصل کامیابی سے محروم کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی اصل سبق ہے۔ چھوٹے فائدے کی فکر مت کرو، اصل مقصد اور مستقل مزاجی کی تلاش کرو۔ 5واں پوائنٹ، عملی نصائح۔ اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے چھوٹے لالچ سے بچیں۔ کچھ پوائنٹ سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، لمبی مدت کا ویژن مرتب کریں۔ نمبر 2، ہر فیصلے کو بڑے مقصد سے جوڑیں۔ نمبر 3، عاجزی اور صبر اختیار کریں۔ نمبر 4، فوری فائدے پر جذباتی رد عمل نہ دیں۔ نمبر 5، اپنے عمل کا حساب رکھیں اور خود احتسابی کریں۔ یہ 5 نکات انسان کو عارضی لذت کی غلامی سے آزاد کر کے بڑے مقصد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اختتام اور جامع پیغام۔ میرے عزیزو، چھوٹے فائدے، وقتی لذت اور آسان راستے انسان کو صرف لمحے کے لیے خوش کرتے ہیں، لیکن بڑے مقصد، بڑے ویژن اور حقیقی کامیابی سے دور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بڑے مقصد کے لیے صبر، لگن اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ چھوٹے فائدے کے پیچھے بھاگنا انسان کو صرف عارضی خوشی، دیر پا نقصان دیتا ہے۔ آج فیصلہ کریں، میں بڑے مقصد کے لیے چلوں گا، میں اپنے ویژن کے لیے قربانی دوں گا، میں فوری فائدے کے جھانسے میں نہیں آؤں گا۔ اللہ ہمیں صبر، بصیرت اور بڑے مقصد کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔